بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کائنات اور یہ دنیا نہیں تھی اس وقت اللہ کی ذات موجود تھی۔ آج یہ دنیا جب قائم ہے تو اللہ کا وجود ہے، اور ایک دن جب آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تب بھی ہوگا، یعنی اللہ ہے اور اللہ ہوگا ہی۔ وقتاً فوقتاً ایسے فتنے اور ایسے لوگ یقیناً نمودار ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے۔ بعض فتنے ایسے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات بنانے کے بعد اب کائناتی نظام، دنیاوی نظام جو ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اللہ اب نہیں چلا رہا ہے۔ اور کچھ ان سے دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہی میں سے ایک آدمی ہے اویس اخوان، یہ پاکستانی ہے اور اس وقت امریکہ میں رہتا ہے۔ یہ بھی اپنے کچھ خیالات کی بنیاد پر اور کچھ آزاد سوچ کی وجہ سے خدا کا منکر ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے اس نے ایسی من گڑت دلیلیں اور من گڑت باتیں شروع کی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے اس لیے اللہ نہیں ہے، اور یہ باتیں ایسی نہیں پہنچی ہم تک اس لیے اللہ نہیں ہے، اور میرا ذہن جو ہے وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ آپ کا ذہن ہے، پھر آپ کن ذہن ہے یا کوئی مسئلہ ہے آپ کو، بہرحال اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کا مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اسی سلسلے میں اس کے ساتھ مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب کا ایک مناظرہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اویس اقبال کے ساتھ ایسا مناظرہ کوئی بھی نہ کر سکا جس طرح سے اس کو مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب لاجواب کر چکے ہیں کہ کئی موقعوں پر جب آپ ان کو سنتے ہیں اور کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جس کا جواب جب اویس اقبال سے نہیں بنتا ہے تو کہتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ فی الحال سائڈ پہ رکھ دے اور اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب اس کا وہ منہ پہ بھی ان کو کہہ دیتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو جواب نہیں بنتا ہے، آپ سے کوئی جواب آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پوائنٹ پہ بعد میں بات کریں گے۔ اس مناظرے میں جو سب سے زیادہ زور اویس اقبال نے دیا ہے وہ اس بات پر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی تو یہ کس زبان میں ہوئی تھی؟ حضرت علامہ محلہ قرآن میں بتایا ہے تو عربی میں ہی ہوگی، لیکن یہ اصل کس زبان میں تھی؟ تو یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ اصل کس زبان میں تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کلمہ کن کہتا ہے، یہ تو قرآن کی وجہ سے ہمیں عربی میں بتایا گیا ہے۔ آیا اللہ بھی عربی میں کن کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے کوئی اور زبان استعمال کرتا ہے؟ تو یہ کچھ اعتراضات تھے اس کے۔ تو جب مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، حدیث میں کچھ نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ عربی میں ہوئی تھی، فارسی میں، عبرانی میں، انگلش میں، کس زبان میں ہوئی تھی؟ جب اللہ نے خود ہی نہیں بتایا ہے تو ہم اس کے بارے میں ایسا کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اویس اقبال کہتا ہے جس خدا نے یہ باتیں ہم سے چھپائی ہے ہم اس کو خدا کیوں مانیں؟ ہم اس کو خدا نہیں مان سکتے ہیں۔ اور مفتی یاسر ندیم صاحب سے کہتے ہیں اگر آپ مانتے مان لیں، کم از کم میرا جیسا بندہ جو ہے وہ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اویس اقبال تیرا جیسا بندہ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں کہ اس نے تجھے یہ نہیں بتایا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ گفتگو اس نے کس زبان میں کی ہے۔ وہ کلمہ کن جب آج کسی کام کے لیے کہتا ہے تو وہ کس زبان میں کہتا ہے؟ ان باتوں کی وجہ سے تو اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا تجھ سے بھی ایک سوال ہے، تو بھی کسی کا بیٹا ہے نا، تیری بھی ایک ماں ہوگی اور تیرا بھی ایک باپ ہوگا، اور تجھے ان دونوں نے پیدا کیا ہے، پالا ہے۔ جب وہ دونوں تجھے پیدا کر رہے تھے، جس دن سے تیری پیدائش شروع ہو گئی تھی اس سے کچھ گھڑی پہلے ایک بچے کی پیدائش کے لیے ماں باپ کے درمیان جو ملاپ ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوئی تھی؟ تجھے بتائی ہے باپ نے؟ وہ باتیں تجھے بتائی ہے باپ نے؟ یا تو نے ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی تھی؟ وہاں ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اگر باتیں ہوئی تھی تو کیا باتیں ہوئی تھی؟ وہ تجھے باپ نے یا ماں نے بتائی ہے؟ اور باتیں ہوئی تو کس زبان میں ہوئی تھی؟ وہ تجھے ماں باپ نے بتائی ہے؟
اور بھی ماں باپ کے درمیان ایسے مختلف چیزیں ہوتی ہے جو بچوں کو نہیں بتائی جاتی ہے، تو کیا تو نے وہ ساری معلومات حاصل کی ہے؟ وہ تجھے ماں باپ نے بتائی ہے؟ اور اگر کی ہے تو کس زبان میں کی ہے، وہ زبان تجھے بتائی ہے؟ یہ ساری باتیں اگر تجھے ماں باپ نے نہیں بتائی ہے اور تو ان کے باوجود ان کو خدا ماننے کے لیے تیار ہے، تو فرشتوں اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کس زبان میں ہوئی ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نہیں بتائی تو تو خدا کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ بسا اوقات بعض ایک ضرب المثل ہے، اردو میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لاتوں سے اور اس قسم کی باتوں سے پھر سمجھانا پڑتا ہے، وہ اس طرح سے مانتے ہیں۔ ان کو آپ جو ہے وہ نرم لہجے کے ساتھ اور نرم باتوں کے ساتھ آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔